بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے ہمارے پاس حقوق والدین کے حقوق، نوٹس اسلامیات لازمی کلاس 11th، فیڈرل بورڈ اینڈ آل ادر بورڈز، اسلامیات کمپلسری نوٹس کلاس 11th۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو انسانوں پہ ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور باقی اخلاقیات۔ حقوق العباد سے مراد ہے جو انسان دنیا میں رہتے ہیں ان کے ایک دوسرے پہ جو حق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا تیرے رب نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ان میں سے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو افتخ نہ کرو، جھڑکو نہ، عاجزی سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں والدین کے بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا۔ اولاد کے حقوق میں سے ہے تو والدین کے ساتھ نیکی کریں، اچھائی کریں، بھلائی کریں، اچھا سلوک کریں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے۔ بلند آواز سے بات نہ کرنا، والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، بولنا، یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ نرمی سے، شفقت سے، خاص کر والدہ کے سامنے انتہائی نرمی اور محبت اور شفقت سے بات کی جائے، عاجزی کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے ساتھ نرمی اور ادب سے بات کرو، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے کندھے جھکا کے نیاز مندی سے بات کرو۔ نیکسٹ حق یہ ہے والدین کے لیے دعا کرنا۔ تو اولاد کو سکھایا گیا والدین کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو اولاد کی دعائیں بھی والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں، اور اولاد کو اس میں بڑا حصہ ملتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں خود سکھائی ہیں، جیسے کہ یہ دعا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا نے انہوں نے مجھ سے پالا جب میں چھوٹا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک دعا ہے، ہم اکثر لوگ نماز میں آخر میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس میں اپنی بھی بخشش کی دعا آ گئی اور والدین کی بھی آ گئی اور تمام مسلمانوں کے لیے آ گئی۔ والدین کی خدمت کرنا۔ نمبر 5، اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کے کام آئیں، چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہیں ان میں ان کی مدد کریں۔ خاص کر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زیادہ ان کی خدمت کریں، کیونکہ اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو مدد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ تعاون کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذلیل و خوار ہوا وہ آدمی، پوچھا گیا کون؟ جس نے اپنے ماں باپ کو جن میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ آگے ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ بچوں کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص رزق کی کشادگی چاہتا ہے، اس کا رزق بڑھ جائے، عمر بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ بڑا فرض ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اور ساتویں والدین کا کہا ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، اوبیڈینس کرنا، جو بات کہتے ہیں ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی کا دنیا میں بھی عذاب مل جاتا ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے
انسان کو گناہوں کی بعض اوقات سزا مل جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی والدین اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، اس پر عمل نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے سامنے شاؤٹ نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اسلام قبول کر لیتے تھے، والدین نان مسلم ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت کرنے کا حکم دیا، سوائے ان باتوں کے اگر وہ کہیں کوئی اللہ رسول کے خلاف ہو، اس بات پر عمل نہیں کرنا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، خاص کر ایسی باتیں جو اللہ نہ کرے جو اسلام کے خلاف ہوں، اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہوں، لیکن ان میں بھی ان کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، اچھے طریقے سے جواب دینا ضروری ہے، والدین کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے۔ وہ ہر حال میں والدین کو خوش رکھیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور اللہ کی رضا، ماں باپ کی رضا میں ہے۔ والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، وہ بالوالدین احسانا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سارے کے سارے جو ہیں والدین کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمایا۔ دعائیں مغفرت کرنا، دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، دعائیں مغفرت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ خصوصی سلوک کرنا اور اعلیٰ سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا والدہ کے ساتھ، اس کے قدموں میں جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جتنا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ جو ہے ریوارڈ دیں گے۔ تو ماں باپ کے ساتھ، خصوصاً والدہ کے ساتھ، الجنت تحت اقدام الامہات، بہترین سلوک کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چند حقوق ہیں جو اسلام نے دی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پہ بہت زیادہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹس اسلامیات کلاس 11 اسلامیت لازمی، اسلامک اسٹڈیز کمپلسری کلاس 11 نوٹس۔